نامدہو 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسعود مہدی جنجوعہ۔ آج 28 جنوری 2021 کی صبح ہے۔ میرا اس وقت آپ سے خطاب جو ہے وہ سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے۔ چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک شہری ہوں اور اسی میں رہتا ہوں، اس لیے جب میں اپنا خطاب کروں گا تو اس میں جو بات بھی میں کروں گا وہ اپنے علم و دانش جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کی ہے اور جو اسلام کی مجھے سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انصاف کرو جب عدل کرو تو ہر قسم کی جانبداری کو چھوڑ دو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے درمیان ہی تمہیں کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے اصول اسلام کا اور یہی اصول ہے انسانیت کا، یہی اصول ہے آپ کے آج کے ماڈرن سوسائٹی کا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکیبل نہیں ہے، پریکٹس نہیں کرتے اس کے اوپر۔ پریکٹیکیبل تو ہے یہ لیکن پریکٹس نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عدل اس وقت آتا ہے، انصاف اس وقت آتا ہے کسی انسان کے اندر جب اس کے اندر کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو۔ میں حاشا بکلہ اپنے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نہایت ہی عاجز بندہ ہوں۔ میرے اندر کوئی وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں غرور یا تکبر کہہ رہا ہوں۔ میرے اندر صرف ایک بات یہ ہے کہ جب میں نے انصاف کرنا ہے غیر جانبداری کے ساتھ تو غیر جانبداری کے اندر مجھے بزدلی اور بغض دونوں سے بچنا ہے۔ اس لیے جو میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میں نے وہ بات کہنی۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہاں تو اس نے سہارا لے لیا لیکن کبھی سوچا کہ آخرت میں کیا ہوگا؟
یہ کوئی مجھے کہے کہ آخرت کا جو تصور ہے وہ کسی میں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کتنا بھی امیر ہو یا کتنا بھی غریب ہو، ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر آخرت کا تصور جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے سامنے وہ اپنی بزدلی دکھاتا ہے، ہارڈ جو کام کرنا پڑتا ہے، جو اس کے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو اسلام کہتا ہے اسے کوئی چھوڑ دو، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور جناب دوسری تعویلیں دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا معاشرہ بتا دیں کہ جہاں کے میاں بیوی کا تصور نہ ہو، ہر ایک کے لیے ہر عورت جو ہے وہ کھلی ہو۔ دنیا کا اس وقت مجھے کوئی ایسا معاشرہ دکھا دے، مجھے اس کی نشاندہی کر دیں کہ جہاں باپ بیٹے کے ساتھ، باپ بیٹی جو ہے اپنے ساتھ جنسی تعلقات رکھ لیں، اور ماں بیٹا اپنے ساتھ جنسی تعلقات رکھ لیں، اور بھائی بہن آپس میں جنسی تعلقات رکھ لیں۔ مجھے کوئی ایسا معاشرہ دے دیں کہ جس کے قوانین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو۔ جس کے اندر مجھے کوئی ایسا معاشرہ بتا دیں کہ جس کے اندر کوئی یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ جو چاہے، جس کا چاہے جس کی بیوی کو پکڑے، جس کو چاہے جس عورت کو پکڑے، کنواری ہو یا غیر کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اسے اپنا سڑک کے اوپر یا اندر لے جا کر اس کے ساتھ اسے ہوس کا نشانہ بنا لے، یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ رنگ ملیاں بنا لے۔ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب مجھے ایسا بتا دیں، کوئی ایسا فرقہ بتا دیں جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ مجھے ایسا بتا دے کہ جو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ جھگڑا کس کے اوپر ہے؟ ہمارا سب کا جو ہمارے مذاہب ہیں ان کے اوپر جھگڑا کس کے اوپر ہے کہ معبود کو معبود کیسے رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، میرا معبود کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، جھگڑا اس کے اوپر ہے۔ جھگڑا اس کے اوپر ہے کہ میرے معبود کی طرف سے جو پیغمبر اس دنیا میں نبی تشریف لائے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور آخر کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر جھگڑا ہے۔ مسلمانوں کا تو کسی کے ساتھ نہ یہودیوں سے جھگڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اسے رسول علیہ السلام کو نہ مانیں، ان کی تعلیم کو نہ مانیں تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہی حضرت اسحاق کے بارے میں ہے، یہی حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی ہمارا تو ہر نبی کے بارے میں بالکل عقیدہ بالکل پکا ہے۔ غیر مسلم اس میں سے جو غیر عرب میں سے جو آئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہاں اگر کوئی جو مذہب جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بت پرستی نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ہے، تو ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ مجھے بتا دیجئے گا کہ کسی ہندوازم کے اندر بھی کسی وید کے اندر یا کسی رامائن کے اندر یا بھارت کے اندر جو کوئی چیز ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تم چوری کر لو، تم زنا کر لو، تم ڈاکہ ڈال لو، تم انسانوں کے اوپر جو ہے وہ تم میں سے کوئی بڑا بنا دیا گیا، کوئی چھوٹا بنا دیا گیا، کوئی مجھے کسی وید میں سے نکال کے بتا دیجئے گا۔ گو میں نے وید نہیں پڑھے ہوئے ہیں،
لیکن جب 1,24,000 کم و بیش ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس حصے میں بھی تو آئے ہوں گے نا۔ کسی کی اصل کتاب مجھے نکال کے بتا دیں کہ جو یہ کہے کہ یہ جناب یہ بات ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک کو نہ مانو، ایک سے زیادہ کو مانو، معبود اپنا مانو، کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں معاشرتی اور سیاسی بات کروں گا اس کے اوپر، لیکن میں نے کیا بات شروع کر دیا، یہ میں معاشی اور معاشرتی بات ہی کر رہا ہوں۔ جب آپ دین کو، اپنے مذہب کو اپنے آپ سے نکال دیں گے تو آپ کی ساری معاشرتی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ساری تہذیب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی معاشرت کا نظام ہی جو ہے وہ ٹکا ہوا اسی بات کے اوپر ہے کہ جناب وہ آپ کو گائیڈ لائنز ملتی ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور اگلی دنیا کے لیے بھی، یہیں سے آپ کی ساری بات چلتی ہے۔ آپ کے سارے قوانین جو ہیں، جو آپ نے معاشرتی قانون بنا رکھے ہیں یا معاشی قوانین بنا رکھے ہیں، اس کی بیسک ہی جہاں سے نکلتی ہے آپ کو دین سے ملتی ہے، آپ کو مذہب سے ملتی ہے، باقی جگہ سے تو ملتی نہیں۔ اب میں آتا ہوں جناب آپ کے سیاسی کی طرف۔ سیاست جو ہے وہ کس میں کہاں کون سے کس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جناب خلیفہ وقت جو ہے یا سلطان جو ہے یا بادشاہ جو ہے یا صدر جو ہے یا وزیر اعظم جو ہے یا وزیر اعلیٰ جو ہے یا منتخب نمائندہ جو ہے وہ جھوٹ بولے، وہ چوری کرے، وہ غبن کرے؟ کسی ملک کے پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مجھے بتا دو کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ اسے یہ روا ہے؟ ہاں ایک وقت آیا، برطانیہ میں ایک وقت یہ آیا کہ جہاں یہ کہا گیا کہ کنگ از آلویز رائٹ، کنگ ڈز ناٹ ٹیل لائی۔ ایک وقت آیا، لیکن اسی وقت کے فوراً کے بعد جب یہ بات آیا کہ وہ جو قانون آگے پیچھے ہیں لیکن روایات کا رکھ کے وہاں بھی ایک انریٹن کانسٹیٹیوشن آ گیا ہے۔ اب وہاں کی بادشاہت جو ہے، بادشاہت تو وہاں پہ ہے لیکن وہاں کی بادشاہت جو ہے وہ کیا ہے؟ بے اختیار بادشاہت ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر بھی آ کے دیکھا جائے تو صدر ہمارا کیا ہے؟ بے اختیار صدر ہے، ایک ٹائٹولر ہیڈ ہے خالی کے اوپر۔ سارے پریزیڈنٹ ہیں، یہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں سارے، مطلب ہے کہ امریکہ میں ہوئے ہیں، وہاں ان کے نئی حکومت آ گئی ہے۔ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں کہ میں انہیں مبارکباد دوں یا نہ دوں، جس میں میرا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی آ کے جو بات کی ہے، کس کے اوپر آ کے بات کی ہے؟ جو پرانے صدر بھی ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے رہے کہ تم جھوٹ بولو۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں یا فلاں جگہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب آپ کو داؤ لگا رہا ہوں۔ ہر ایک نے کہا کہ یہ میرے ملک کے لیے بہتر ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہاں ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جناب ذرا سی بات ہوتی ہے، ہاں کار مچ جاتی ہے کہ جناب حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا۔ مجھے پوری دنیا میں ایک ملک دکھا دیں، ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پہ جناب یہ بات کہی جا رہی ہو کہ جناب یہ کام جو ہے یہ سیاست دان نے کرنا تھا۔ کوئی ایک بات مجھے یہ بات بتا دیں کہ جو یہ مجھے باور کرا دے کہ جناب کہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن جو ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف جو اس کو کہتا جائے وہی اس نے مطلب ہے کرتے جانا ہے، جو اس کا اوپر والا بڑا والا کہہ دے وہ ساری باتیں کر دینی۔ اگر یہی بات ہے تو عمران خان صاحب نے اتنے وعدے کیے تھے، وہ سارے پورے کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ پورے کرنے جو ہیں وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن نے پورے کرنے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن نے پورے کرنے تھے، وہ نہیں کی۔ آج مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو چھاپے کس نے مارنے ہیں؟
ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو چھاپے کس نے مارنے ہیں، گوداموں سے کس نے چیزیں نکلوانی ہیں؟ اگر ہماری امپورٹ میں فرق آ رہا ہے تو جب ہم للے تلے کر رہے ہیں تو اس پالیسی بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ بیوروکریسی ہے، وہ سول انتظامیہ ہے، سیکٹری ہے اس کا ایک۔ اگر ہماری ایکسپورٹ میں فرق ہو رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو سیکٹری اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اگر ہمارے فارن جو پالیسی ہے وہ اگر ٹھیک نہیں چل رہی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر خارجہ نہیں، یہ سیکٹری خارجہ ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک گھر کا بڑا، جیسے میں بوڑھا آدمی ہوں، ایک گھر کے اندر ہوں، اب میں اوپر بیٹھا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری میرے پاس، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر ایک کے لیے میں اٹھ کے جا کے دکان سے سودا بھی لے کے آؤں گا، میں باقی چیزیں بھی سارے کام میں کرتا رہوں گا، بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، آگے پیچھے بھی کروں گا، اور میرے بچے جو ہیں وہ سارے بیٹھے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں؟ نہیں نا۔ میرا کام ہے کہ ان کو بتانا کہ یہ کام اس طریقے سے کرو۔ آگے کرنا کس نے؟ میرے بچوں نے کرنا ہے، میری بیٹیوں نے کرنا ہے، آگے انہوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے نوکر رکھے تو انہوں نے آگے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سیاستدان کا کام جو ہے وہ منتخب ہو کے آتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا کام ہے کہ یہ کام کرو، اور آگے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی تنخواہ ہم اس لیے دیتے ہیں، ٹیکسز ہم اپنے دیتے ہیں، پیٹ کاٹ کے ہم اپنے پیسے ان کو دیتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس کو بجا کر لائیں۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، ملک چلانا ہے، ٹیکنیکل آدمی ہے، اس کے وہ بات دیکھنی ہے۔ جس طریقے سے میں اپنے بات مطلب بات کو نہیں کرتا، میں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں، میں اپنے بچوں سے صلاح مشورہ کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ اس کام کو کیسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ وہ اسے آگے سے مجھے بتا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیبنٹ میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے، لیکن ایک چور کا کوئی کام، ایک آگے جو چور کہہ رہا ہوں، ایک آگے جو ہمارا نوکر ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جناب کہ یہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں لیکن میری مرضی نہیں ہے میں یہ کام نہ کروں۔ ہاں، اس کو یہ اختیار ضرور ہے، بالکل ہے، بڑا پکا اختیار ہے اس کو کہ وہ جناب بتائے کہ حقائق یہ ہیں، اس کے اوپر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں آئے گا، یہ اس کے ساتھ خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیبنٹ بیٹھ کے دوبارہ واپس دیکھ لے اس کو، اس کا ارینج کرے کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، لیکن ایگزیکیوٹ جو کرنا ہے وہ اسی نے کرنا ہے۔ اگر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کیبنٹ کا، اس سربراہ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، بلکہ جو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ فرق ہے آپ کے اندر۔ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے تو مہنگائی کو روکنا جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن نے روکنا ہے، یہ کمشنر ڈی سی اور اے سی نے روکنا ہے، تحصیلدار نے نیچے روکنا ہے۔ اگر کرپشن بڑھ رہی ہے تو ہر ہیڈ آف دا آفس ہے اس نے روکنا ہے۔ ہیڈ آف دی آفس یہ عام لوگوں کو نہیں ہے، نہیں، ہیڈ آف دی آفس تو ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں کہ ہر جو بھی دفتر قائم ہے، چاہے وہ گریڈ 16 کے بندے کا ایک افسر، ایک دفتر ہے، ایک الگ جگہ بیٹھا ہوا ہے، وفاق کا ہے یا صوبے کا ہے، وہ جو گریڈ 16 کا افسر ہے وہ اپنے دفتر کا رسپانسبل ہے، اس کے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کسی سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ سیاستدان اگر آ کے اس سے کہتا ہے، کہتے ہوں گے بلکہ کہتے ہیں، میں خود ملازم رہا ہوں، مجھے کہا جاتا رہا ہے، لیکن یہ اس افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے خلاف کام نہ کرے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ قانون کے خلاف کام کر دیتے ہیں، اس میں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، اپنی مراد بھی لے لیتے ہیں، اور بعد میں جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ فلاں نے مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ بڑھوے تو اس نے نوکری چھوڑ کیوں نہیں دی تھی؟ تو نے تو ایڈمٹ کیا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تو تجھے سزا کیوں نہ ملے؟
اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی سے شروع ہوئی، پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے، مہنگائی سے بات شروع ہوئی اور اب وہ کھڈے لائن میں چلی گئی ہے۔ کیوں کہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ کہا ہے کہ الیکشنز ہم نے کرائے ہیں، اس کے بعد سارا سینیریو تبدیل ہو گیا ہے اور فوج نے اپنا بتا دیا ہے کہ یہ کس نے ہمیں مجبور کیا تھا اور کس نے ہمیں بلایا تھا اور کس نے یہ کہا تھا، اور اب ساری غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ تو جناب آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، سول ایڈمنسٹریشن جو ہے، انتظامیہ جو ہے، آپ کی سول انتظامیہ جو ہے، اس کی بیوروکریسی جو ہے، خاص کر سی ایس ایس کر کے آنے والے جو ہیں، نئے بھی اور پرانے بھی، وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اس کو لے کے ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے اوپر جناب آ رہا ہے جی کہ فلاں نے اتنی چوری کر لی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ چوری ہوئی کتنی ہے قومی دولت، پہلے یہ بتاؤ نا، تو پھر اس کے بعد آگے کرنا کہ کس چور نے نکل لی ہے اور کس چور نے نہیں لی ہے، باقی سارا تمہارے پاس ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔